ناظرین 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے حملے کے بعد اسرائیل جوابی کارروائی پر تلا ہوا ہے۔ Though Israel didn't start this war, Israel will finish it. اس وقت جو غزہ کی حالت ہو چکی ہے 17,000 لوگ تقریباً اس سے متاثر ہو چکے ہیں۔ 583 چلڈرنز، 351 وومنز، 7,388 پیپل انجرڈ ہو چکے ہیں۔ پاور پلانٹ جو کہ غزہ کا ایک اکلوتا پاور پلانٹ ہے، اس کو بھی جو ہے پوری طرح سے ڈسٹرائے کر دیا گیا ہے۔ ناظرین اگر میں یہ کہوں کہ حالت یہ ہو چکی ہے کہ اوپن ایئر جیل کے بجائے اب وہ اوپن فائر جیل بن چکا ہے۔ All area has destroyed by the Israel army۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی اسٹیٹمنٹ نے مزید لوگوں کے اندر جو ہے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ اب اسرائیلی وزیر اعظم جو ہے خون ریزی کا کھیل کھیلنے کے لیے عزم کر چکا ہے۔ Israel will win this war. And when Israel wins, the entire civilized world wins. اسرائیلی آرمی حماس کے اوپر، فلسطینیوں کے اوپر جو ہے جدید اسلحہ اور جدید بوم، اس کے علاوہ جدید میزائلوں سے تو حملہ اٹیک تو کر ہی رہا ہے، مگر ہیومن رائٹ واچ کے بھی اسے تصدیق کر دیا ہے کہ وائٹ فورس کیمیکل کا یوز کیا جا رہا ہے جو کہ اسرائیلی آرمی کر رہی ہے، اور یہ اس وقت تک اپنا کام کرتا ہے کہ جب تک اسے آکسیجن ملتا رہتا ہے، اور اس کی کارروائی اور اس کا جو عمل ہے، اس کا ریئیکشن اتنا خطرناک ہے کہ یہ جسم کو جلاتا ہے، اور جسم کو جلاتا اس وقت تک ہے کہ جب تک اسے آکسیجن ملتی رہتی ہے، یہاں تک کہ انسان پورا کا پورا اس کیمیکل کے اندر جل جاتا ہے، اور آنے والی نسلیں اگر کوئی بچ بھی جائے اس میں تو آنے والی نسلیں بھی اس کیمیکل کی وجہ سے خراب ہو سکتی ہیں۔ یہاں پر ایک اہم بات آتی ہے کہ اسرائیل کا پلان کیا ہے۔ اس کے پرائم منسٹر نے 5 چیزوں پر مشتمل اپنی اسٹیٹمنٹ دی ہے۔ اس میں فرسٹ ایکشن میں اس نے یہ کہا کہ واریر آر اسٹل امنگ ایلومینیٹ دیم، ان تمام لوگوں کو جو ہے ایک ایک کر کے ماریں گے اور جو ہے ان کو ایلومینیٹ کر دیں گے۔ میسیو اٹیک اگینسٹ دیم، ہم ایسا اٹیک کریں گے کہ آج سے پہلے ایسا اٹیک کبھی نہیں ہوا ہوگا۔ اور نمبر 4 پر انہوں نے یہ کہا کہ انٹرنیشنل سپورٹ کا ہم ضرور استعمال کریں گے، کیونکہ انٹرنیشنل سپورٹ ان کے پیچھے اس لیے ہے کیونکہ یہ ایک طاقتور قوم بن چکی ہے، حالانکہ ان کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے اور یہ سب سے کم ایریا ہے جہاں پر یہ اسرائیلی لوگ آباد ہیں، مگر ان کو انٹرنیشنل سپورٹ صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کیونکہ ان کی اکنامی بلڈ اپ ہو چکی ہے، اور اس سے پاکستان کو بھی سیکھنا چاہیے کہ اگر آپ کو انٹرنیشنل سپورٹ چاہیے تو آپ کو اکنامی کو اپنی بلڈ اپ کرنا پڑے گا۔ اور اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ باہر کے کوے کو گالی دی تو اندر کے کوے کو برا لگ گیا، تو اس وقت تمام کوے جو ہے ایک جگہ جمع ہو کر مسلمانوں کے خون سے کھیل رہے ہیں اور ان کی لاشوں پر جو ہے کائیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میڈیا کے پلیٹ فارم کو یوز کر کے لوگوں کے اندر ایک نیریٹو بلڈ کریں گے جس کی وجہ سے لوگوں کے یہ ذہن میں ڈالا جائے گا کہ اسرائیلی جو ہے مظلوم ہے اور ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اور یہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ صبح تک جو ہے پورا میڈیا، عالمی میڈیا فلسطین کے ساتھ تھا، اچانک 1-2 گھنٹے گزرنے کے بعد بالکل سچویشن ہی چینج ہو گئی، تمام کے تمام جو ہے اسرائیل کو جو ہے مظلوم کہنے لگے، اور اس کے بعد جو ہے اسرائیل نے اپنی کارروائی شروع کی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی کہ جب تک تمہارا سامنا، تمہاری جنگ یہود و نصارہ سے نہ ہو جائے، اور پوچھا گیا کہ یہ کیفیت کیا ہوگی؟ کیفیت یہ ہوگی، فرمایا یہاں تک کہ اگر کسی پتھر کے پیچھے بھی یہودی چھپا ہوا ہوگا تو وہ پتھر پکار کر کہے گا کہ مسلمان میرے پیچھے جو ہے یہودی چھپا ہے، آ اسے نکال کر اور اسے قتل کر دے۔